بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ایک خبر تو یہ ہے کہ کلیکٹر کسٹم سعید وٹو صاحب جو لاہور میں تھے ان کا تبادلہ جو ہے کراچی کر دیا گیا. یہاں پہ انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی، اس لیے ان کو لاہور بھجوا دیا گیا. اور یہاں پہ انہوں نے ریکارڈ FIR بھی درج کروائی اور ریکارڈ مال بھی برآمد کروایا. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہی محکمے کے کئی جو تھے مگرمچھ، کچھ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ بھی گرفتار کروائیں. اصغر پوریوال والا معاملہ سر فہرست ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا. اس کے ساتھ ایک انسپیکٹر فیصل ڈھیلوں بھی آپ کو یاد ہوگا، پرچہ بھی ہوا. ایک خاتون ردا جو ہے، انسپیکٹر ردا، ان پہ بھی پرچہ ہوا. گودام میں سے مال چوری ہوا تھا. تو وہ اب کراچی چلے گئے. کراچی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہب ہے اور وہاں ایسے ہی آفیسر کی ضرورت تھی. اللہ ان کو وہاں بھی کامیاب کریں. یہ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. کام اچھا کرنا ہو تو پھر اچھا بھی ہو جاتا ہے، کام نہ کرنا ہو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں جو ہیں وہ بھی پارٹیاں کلیئر کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں اور پکڑنے والوں کو مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے جی جمیل ناصر صاحب. وہ بھی کسٹم کے ایک آفیسر ہیں، چیف کلیکٹر کسٹم نارتھ رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے کافی معلومات ہمارے تو پاس آئی ہیں. جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق بات کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب راشد لنگڑیال صاحب اور وزیر خزانہ صاحب ان معاملات کو دیکھیں اور ادارے کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات کریں. دیکھیں، ریوارڈ منی والی پچھلی لسٹ جو میں نے آپ کو دکھائی اس میں 98 لوگ تھے، 100 کے قریب تھے. اور اس کے علاوہ بڑے افسران. اچھا، جو بڑے افسران کو جب یہ ریوارڈ منی دیتے ہیں تو اس میں نام نہیں لکھے جاتے، ان کے ڈیزینیشن لکھ دیے جاتے ہیں اور آگے ان کے جو جس طرح پولیس کے پیٹی نمبر ہوتے ہیں اسی طرح پیٹی نمبر وغیرہ لکھ کے لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے. چونکہ متعلقہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرے اکاؤنٹ میں آنا ہے، لہٰذا ادھر چلا جاتا ہے. تو ہم جیسے کہ ہاتھ وہ اگر لیٹر لگ بھی جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ریوارڈ منی گئی کدھر ہے. تو جو گزشتہ پروگرام تھا ہمارا جس کو ہم نے عنوان دیا تھا کسٹمز کے چاپلوس، تو اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی یہ بڑے ہارڈ ورکر تھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کسی سمگلر سے تعلق نہ ہو. ریوارڈ منی کے لیے ضروری ہے ہارڈ ورکر ہو. پھر انہوں نے سمگلر جو یہ بھی ان کا ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا سمگلر پکڑے، کتنا مال برآمد کیا. لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک اور آفیسر کے حوالے سے جو انکشافات ہیں وہ رکھتے ہیں. اور جمیل ناصر صاحب جو سابق چیف کلیکٹر کسٹم نارتھ ہیں وہ بھی اگر اپنا موقف دینا چاہیں یا ان کا ادارہ کسٹم جو ہے وہ موقف دینا چاہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، منوان ان کا موقف بھی دیں گے. یا چیف کلیکٹر کسٹم جناب باسم مسعود عباسی صاحب اپنا موقف دینا چاہیں ان کا موقف ہم شامل کر دیں گے. لیکن جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ عوام کی امانت ہیں، عوام کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. انہوں نے اس کے اوپر ساری ریسرچ کی ہے، ڈاکومنٹ تلاش کیے ہیں. تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ جی یہ کیا ادھر کیا گورکھ دھندا ہوتا رہا ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب، یہ کیا گورکھ دھندا ہوتا رہا ہے جمیل ناصر صاحب والا جو ہے؟ بہت شکریہ مانگر اور صاحب. اس کے جو ناقابل تردید ثبوت ہیں، ڈاکومنٹری پروف بھی ہیں نا ہمارے پاس ہمارے سورس نے دیے ہیں. اچھا. اور یہ جو کویسچن ہم ریز کر رہے ہیں، ہاں جی. ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں جمیل ناصر صاحب کہ یہ غلط ہے، ہاں. وہ صرف اتنا سوشل میڈیا پہ جو ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے وہ اتنا کہہ دیں بھائی میں نہیں مانتا یہ جھوٹی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی وہ پھنستے ہیں کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں چلیں پھر کھول دیں پٹاری. سب سے پہلے جو ہے نا ان کی ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری جو ہے، میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ عوام کو دکھائیں، اسکرین پہ چلائیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ٹیک اے رائٹ ڈیسیشن. اچھا، کہ میں رائٹ درست فیصلہ لینے پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. بہت اچھے. آئی ٹیک ڈیسیشن دین میک اٹ رائٹ. میں پہلے فیصلہ کرتا ہوں پھر بعد میں اس کو درست بناتا ہوں. یار ایک نئی تھیوری ہے یہ تو. اچھا، اب اس تھیوری کا نا آج میں نا ان سے تھوڑا سا نا انٹریکٹ کروں گا جمیل ناصر صاحب سے. جمیل ناصر صاحب ہمیں بتائیے گا یہ کہ میرے تاکہ کوئی ہم کسی اپنے بچوں کو جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے صحافت کے ان کو ہم بتائیں کہ جناب یہ نئی کہ رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم کی بجائے آپ نے نئی تھیوری دی ہے کہ آپ پہلے ایکشن کریں پھر اس کو رائٹ کر دیں. یہ ایک نئی تھیوری ہے. اب میرے ان سے کچھ سوالات ہیں، ان کے کچھ ایکشنز ہیں
میں وہ ایکشن بتاؤں گا, پھر ان سے سوال پوچھوں گا کہ یہ ایکشن تو آپ نے لے لیے, اب اس کو رائٹ کب بنائیں گے یہ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے مانگڑ صاحب, انہوں نے 100 آف کنٹینرز مس ڈیکلیریشن کے ساتھ کلیئر کیے ہیں, اور پر کنٹینر انہوں نے 1 کروڑ روپے چارج کیا ہے مبینہ طور پر. تو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے وہ کلیئر کیے ہیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں, اب میں سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے کنٹینر 1 کروڑ روپے کے عوض کلیئر کیے ہیں. اب اس فیصلے کو درست کیسے بنائیں گے آپ, کب بنائیں گے, یہ ہمیں بتا دیں. دیکھیں, یہ جو ایک اصول مسلمہ اصول مانا جاتا ہے, جس طرح آج کل ٹرمپ نے کیا ہوا ہے, مائٹ از رائٹ. ٹھیک ہے جی, تو یہ مجھے یہاں پہ یہ اصول تو نظر آتا ہے مائٹ از رائٹ, کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے یہ کر دیا. لیکن مائٹ از رائٹ میں سے صرف مائٹ از کو نکالیں نا, تو جناب جمیل ناصر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ رائٹ کس طرح ہے. دوسرا کویسچن, ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ لے چکے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ پہلے فیصلہ لیتا ہوں پھر درست کرتا ہوں. اب یہ دوسرا فیصلہ انہوں نے لیا ہے, اب اس کو درست کب کریں گے یہ ہمیں جمیل ناصر صاحب بتائیں گے. دوسرا فیصلہ میں بتاؤں گا کہ جی جمیل ناصر صاحب نا بینگ اے چیف کلیکٹر کسٹم, یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مانگڑ صاحب فیس لیس سسٹم کا افتتاح کیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو, جو کہ بری طرح سے فلاپ ہوا تھا, اس کا جو کپتان تھا اس سسٹم کو چلانے کے لیے وہ جمیل ناصر صاحب تھے. سلوٹ ہے جمیل ناصر صاحب آپ کو. اور پورے پاکستان کے کپتان تھے یہ, یعنی لیڈر تھے یہ فیس لیس سسٹم کے. فیس لیس سسٹم کا فیس ہی سامنے نہیں آیا آج. اچھا جی, نے کیا کیا ہے فیس لیس سسٹم کے کپتان کے طور پر میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کا فیصلہ تھا انڈر انوائسنگ, لو جی ڈیز آن لگژری کارز, ریسٹرکٹڈ گوڈس کلیئرنگ وداؤٹ NOCs. یہ جب کراچی میں تھے نا, تو جو ممنوع سامان ہے وہ NOC کے بغیر کلیئر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ تھا. اور اس میں شامل ہے سولر پینل اسکیم بھی. وہ سولر پینل اسکیم جو ہے نا, یہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, جس کی تفصیلات بھی آئیں گی. اس کے پاس ہمارے الگ سے سٹوری ہے. جی ہے. منی لینڈرنگ اسکیم, جس میں موجودہ چیئرمین FBI کے جو بھائی ہیں شہزاد لنگڑیال صاحب, وہ بھی شامل ہے. یہ ڈاکومنٹ ہیں جی, ٹھیک ہے, یہ ہمارا سورس ہے. یہ لنگڑیال صاحب, اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں, یا شہزاد لنگڑیال صاحب اپنا موقف دینا چاہیں, ہم بالکل آپ کے جو آپ کہیں گے وہ بھی چلائیں گے. لیکن یہ خبر تو بہت بڑی ہے. پھر مانگڑ صاحب, فیس لیس سسٹم آیا تھا آسانی بنانے کے لیے. فیس لیس تھا نا, کوئی رشوت نہیں, کوئی پرسنل وہ نہیں, صاف شفاف نظام تھا. ٹھیک ہے, یہ تو گھوسٹ کرپشن ہوئی. ہاں, تو اس کرپشن کے سسٹم میں فیس لیس سسٹم کو ناکام کرنا آپ کا فیصلہ تھا. اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس کو ناکام کرنے کا. فیس لیس سسٹم ناکام ہو چکا ہے. اب اس فیصلے کو آپ درست کیسے کریں گے اپنی پوسٹ کے اس کے مطابق, ہمیں بتائیے کب کریں گے. ان کا فیصلہ تھا کہ فیس لیس نظام لایا جائے, پھر کرپشن نہیں ہوگی. جو کسٹم کے لوگ ہیں ان کا اور اسمگلر کا تعلق جو ہے ٹوٹ جائے گا, ان کی پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی فیس لیس نظام سے. اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اس کے پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑے. وزیر اعظم کو رپورٹ گئی, فیلڈ مارشل صاحب کو رپورٹ گئی. تو اب ہم جناب جمیل ناصر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ فیس لیس سسٹم لے کے آئے, تو آپ اس کو رائٹ تو کر کے دکھائیں. رائٹ کر کے دکھائیں. آپ بلیو ہی نہیں کرتے پہلے رائٹ کرنے پہ. تیسرا سوال, اکارڈنگ ٹو FIA, ٹھیک ہے, ملینز آف روپیز کے ریبیٹ چیک جو ہے نا فیصل آباد میں فیک اینڈ کلوزڈ فرمز کو جاری کیے گئے. اس میں ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا یہ کردار تھا کہ جب یہ چیک جاری ہوئے نا مانگڑ صاحب, تو یہ انہوں نے کرکٹ کٹس بیگ نہیں ہوتے, اس میں یہ پیسے کیش وصول کیے, اور پھر کیش وصول کرنے کے بعد حجرہ شاہ مقیم میں 50 ایکڑ پلس زمین خریدی. یہ آپ کے ذرائع کا کہنا ہے. جی, تو یہ ان کا فیصلہ تھا. شاہ مقیم کی ذرا جگہ چیک کر لیں, وہ کس کے نام پہ لی ہے. یہ ساری چیزیں تو حکومت کا کام ہے چیک کرنا, ہمارا کام تو نشاندہی کرنا ہے. اچھا جی, آگے. اچھا جی, پھر اس کے بعد چوتھا سوال ہے میرا کہ 30 کنٹینرز
फेस लेस सिस्टम से बोगस जीडीज के साथ आपने क्लियर करवाए हैं 25 करोड़ रुपया पर कंटेनर के लिए। एवज 25 करोड़ रुपया एक कंटेनर का। ये हमारे ज़राए का कहना है जी। और कौमी खजाने को इससे 37.5 बिलियन का लॉस हुआ है। कितना हुआ है? 37.5 बिलियन का, जिसका एतराफ इमरान गुल पठान ने खुद किया है। इमरान गुल पठान जो है ना, ये एक शहजादे हैं जो कि अरेस्ट किए गए थे, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हाथों ये अरेस्ट हुए थे इमरान गुल पठान। अच्छा, ठीक है। शहजादे क्या मतलब? करप्शन के शहजादे। अच्छा, मैं अगर कहीं कोई इधर उधर के यहाँ शहजादे शिकार खेलने भी तो आते हैं ना। हाँ, नहीं, ये करप्शन के शहजादे हैं। अच्छा, इनको जब पकड़ा गया ना, तो इन्होंने खुद एतराफ़ किया इस चीज़ का कि 30 कंटेनर्स थे और पर कंटेनर 25 करोड़ रुपए वसूल किया गया है। तो ये भी दे दें जी। देखें, अब ये जो 25 करोड़ रुपए पर कंटेनर लिया गया, ज़ाहिर है उसकी रसीदें तो नहीं है ना राशिद लंगड़ियाल साहब, लेकिन वारदात तो हुई है। कब तक बेचारी गरीब आवाम जो है IMF का बोझ उठाएगी? कब तक IMF हमें वार्निंग जारी करते रहेगी? जनाब फील्ड मार्शल साहब, ये सारी प्रूफ जो हैं ये FBR वालों के पास पड़े हुए हैं। इमरान गुल जो है वो कहीं दूर नहीं गया। उसने जो गुल खिलाए हैं उसको बुलाएं, उसको पूछें कि भाई आपके साथ कस्टम का कौन कौन सा बंदा जमील नासिर साहब के अलावा और किस किस ने ये गुल खिलाए हैं। देखें, ये सारा बोझ आवाम पे डालने की बजाय सारी कड़ियाँ मिल रही हैं, सारे चेहरे मिल रहे हैं। ये अगरचे फेसलेस सिस्टम था, लेकिन चेहरे तो सामने आ रहे हैं। जिन्होंने कौम का खून पिया है, कौम की हड्डियों का गोदा तक निचोड़ा है, वो तो सारे आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन पकड़े कब जाएंगे? और क्या है जी इसमें? 5वां सवाल, ठीक है, इनका फैसला था वो ये है कि जी कस्टम ऑफिसर थे एक शहरोज़ अहमद साहब। अच्छा, उन्होंने जो फेसलेस सिस्टम था इसमें जो फ्लॉस थे ना, वो उजागर करके इनके टेबल पे पहुंचाए कि भाई हमारे फेसलेस सिस्टम में तो ये खामी है। वो सस्पेंड हो गए। शहरोज़ अहमद साहब सस्पेंड हो गए। अच्छा। अब वो सस्पेंशन किस बेस पे थी, वो आपका फैसला था। अब उसको दुरुस्त कैसे आपने किया या कब करेंगे, ये हमें बता दें। ठीक है। फिर आया जी छठा फैसला इनका। छठा फैसला है कि जी इमरान असलम गुल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। इमरान गुल कहा है पहले आपने? इमरान गुल पठान। हाँ, ये अलग है, वो अलग है। ये हमारे सोर्स के मुताबिक ये 2 नाम आए हैं। एक इमरान गुल पठान है, हाँ, इमरान असलम गुल है ये इमरान असलम गुल दूसरा है जी। अब ये दोनों एक ही शख्सियत हैं या अलग अलग हैं, ये हम सोर्स से दोबारा कंफर्म कर लेंगे। लिखे हुए 2 अलग अलग नाम है मेरे पास। ठीक है। इनको जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अरेस्ट किया ना मांगर साहब, तो इन्होंने एतराफ़ किया कि 1.25 बिलियन के एसीटेट टो कंटेनर्स क्लियर किए गए हैं। किस आड़ में? पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर की आड़ में। अच्छा, यानी जो फेसलेस सिस्टम था उसमें GD फाइल की गई कि ये कंटेनर है पॉलिस्टर स्टेबल फाइबर के। और इसको क्लियर कराया गया, जबकि उसके अंदर ओरिजिनली मौजूद क्या चीज थी? एसीटेट टो मौजूद था, जो इनकी सरबराही में तौबा क्लियर हुआ वहां से। अच्छा जी। तो ये इमरान असलम गुल साहब मौजूद हैं। इनको चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट इन्होंने इतराफ किया है इस चीज का। आगे चलें। आगे है कि जो है ना, इनकी एक और पोस्ट का मैं यहाँ पर एक जिक्र करूँगा। देखें, ये जिक्र बनता है इसका, वो हमारे वीडियो एडिटर साहब चलाएंगे पोस्ट अभी, कि उनकी पोस्ट पे इन्होंने ना एक ग्राफ शेयर किया है मांगर साहब। और वो ग्राफ है जी वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी। यानी दुनिया की जो पता नहीं कितनी फीसद आबादी है ना, गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये इन्होंने शेयर किया और फिर इसके ऊपर अपने वो तवज़ात का इज़हार किया है। तो मेरा इनसे क्वेश्चन ये है कि जब आप 25 करोड़ रुपए एक कंटेनर का लेंगे, ठीक है, कौमी ख़जाने को 37 बिलियन का नुकसान पहुँचाएंगे, तो हमारी आवाम तो पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होगी ना। और फिर साथ ही जो एक चीज़ मैं दूसरी यहाँ पे उजागर करना चाहूँगा, इनकी एक और पोस्ट का भी मैं जिक्र करूँगा और मैं स्क्रीन पे भी शो कराऊँगा। ये कहते हैं कि जी ग्रेटनेस डज नॉट कम विद इंटेलिजेंस, इट कम्स फ्रॉम करेक्टर। यानी जहानत से नहीं आती, किरदार से आती है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या ये किरदार इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में दिखाया है? ये तो इनको जवाब देना, ये जवाब दें आप। हमें लाजवाब करें। उन्हें कहें कि ये जो कौमी ख़जाने को 37 बिलियन का लॉस हुआ है ना,
ٹھیک ہے، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ جو سارے الزامات ہیں ٹھیک ہے یہ بوگس ہیں، میرے پاس اس کے یہ ثبوت ہے، تو ہم بھی خوشی سکھ کا سانس لیں گے، ہم بھی خوش ہوں گے. مجھے تکلیف یہ ہے ٹھیک ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے کہ ہماری جو قوم کی حالت ہے نا مانگڑ صاحب بشمول ہمارے ٹھیک ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم لیوش لائف بہت گزار شکریہ سکیں. جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیس لیس سسٹم جو ہے یہ عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ متعارف کروایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا، یہ دعوے داری کی گئی تھی کہ اسمگلروں اور کسٹم کے جو لوگ ہیں، جو کسٹم کی کالی بھیڑیں ہیں، ان کے درمیان رابطہ ٹوٹ جائے گا. فیس لیس سسٹم ایسا ہوگا، شفاف ادائیگیاں ہوں گی اور قومی خزانہ جو ہے وہ بھر جائے گا، معیشت سیدھی ہو جائے گی. لیکن معیشت کے مورے تو اور کسی کے، معیشت تو ہماری اور جو ہے بوڑھی ہو گئی، معیشت تو ہماری اور کمزور ہو گئی. اب یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ سارا ریکارڈ ایف بی آر صاحب کے پاس بھی ہے، چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب کے پاس بھی ہے. راشد لنگڑیال صاحب میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے اس افسر کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یا کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ایکشن لیتا ہوں پھر اس کو رائٹ کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں نا، یہ ان کا یہ تو ایسے ہو گیا کہ ایک بندہ برج خلیفہ سے چھلانگ لگا دے اور کہ دیکھو میں چھلانگ لگاؤں گا اور نیچے جا کے میں درست کروں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ نیچے جا کے تو انجر پنجر ہو جائے گا. پہلے فیصلے درست کیے جاتے ہیں، پھر ان کا رزلٹ اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ رزلٹ تو اللہ کی طرف سے محنت کی جاتی ہے کہ یا اللہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ درست ہوں. یہاں فیصلہ سسٹم متعارف کروا کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے، اور یہاں پھر عمران اسلم گل کے ساتھ مل کر جو گل کھلائے گئے، ان کا تعارفی، ان کا جو اعترافی بیان بھی ہے وہ بھی موجود ہے. تو پھر میں گزارش میری صرف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم صاحب سے ہی ہے کہ فیس لیس سسٹم میں جو بھی 2 نمبریاں ہوئیں، وہ فیس لیس سسٹم ضرور تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کو ناکام بنایا، جن لوگوں نے اس کی آڑ میں مار دھاڑ کی، جن لوگوں نے اس کی آڑ میں لوٹ مار کی، وہ چہرے تو موجود ہیں. ہمارے دل کی تسلی، قوم کی دل کی تسلی کے لیے، قوم کے ارمانوں کو سکھ چین پہنچانے کے لیے ان کے خلاف ایکشن لے لیں. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.